جرأت مندانہ خیالات آگے بڑھائے جانے والے شطرنج کے پیادوں کی طرح ہوتے ہیں، جن کو شاید ہرایا تو جا سکتا ہے لیکن وہ ایک وننگ گیم کا آغاز کر سکتے ہیں۔ میں ہوں انیلا اور میں ہوں عاقف، اور آپ سن رہے ہیں ہمارا ویکلی پوڈ کاسٹ تبادلہ خیال، جس میں ہم ایسے موضوعات پر بات کریں گے جن کی وجہ سے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان پر بات بہت ہی کم کی جاتی ہے۔ Please subscribe to our podcast Tabadla Khayal on YouTube and Podbean and follow us on Facebook, Twitter and Instagram. آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، tabadlakhayal@gmail.com۔ ڈیئر لسنرز اینڈ ویورز، آج ہم تبادلہ خیال کے ایک پوڈ کاسٹ سیشن میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاقف خان۔ انیلا نے ہمارے ساتھ جوائن کرنا تھا لیکن وہ کچھ اپنی پرسنل مصروفیات کی وجہ سے جوائن نہیں کر سکیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دو گیسٹس۔ ڈاکٹر سید اختر علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر ہوم سیکرٹری کے پی، اینالسٹ ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، اس کے علاوہ لائر بھی ہیں اور ایکسپریس ٹریبیون میں ویکلی کالمز لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے جو ویوز ہیں انوائٹڈ ٹاکس وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حیدر شاہ، جو کہ ہرٹسفورڈ شائر یونیورسٹی میں پبلک پالیسی پڑھاتے ہیں اور ریشنلسٹ سوسائٹی آف پاکستان کے فاؤنڈر ہیں۔ تو آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے یوکرین رشیا کا جو ایشو ہے، اور اس کے علاوہ ہم پاکستان کی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کے اوپر تھوڑی بہت ویوز جاننا چاہیں گے دونوں حضرات کے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوکرین رشیا کے ایشو کے اوپر۔ تو میرا آپ دونوں سے کوشچن ہے، پہلے میں ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب سے تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ بیک گراؤنڈ جو اس وار کا تھا وہ کیا تھا۔ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں اوسنٹ وغیرہ، اوپن سورس انٹیلیجنس کی نیوز، ٹویٹر وغیرہ، اس میں تو کافی ہاٹ ٹاپک تھا اور کہ یہ ایشو چل رہا ہے، لیکن اس کا اور کافی پرانا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں؟ میں یہ عرض کروں گا کہ آج کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اکثر خاص کر انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ کہیں جا کر 9ویں صدی میں بھی اور وہاں تک جاتا ہے، اور یہ قائم ہو گیا، اور یہ ایسٹ سلیوک اسٹیٹ، اس کو قائم رس بھی کہا جاتا تھا۔ 17ویں سینچری میں کیتھولک چرچ اور پولینڈ ان ایریاز نے جب وہاں پر پرسیکیوشن زیادہ شروع کی تو یہاں کے مقامی لوگوں نے رشین جو آرتھوڈکس چرچ تھے اور بازنٹائن ان کے ساتھ ان کا رخ کیا، اور پھر رشین زار 1654 میں ٹریٹی آف پرسیلیف ہوئی، اور پھر رشیا مختلف ادوار میں جتنی بھی وہاں پر ایگریشنز ہوئی تو ان علاقوں کو پروٹیکٹ کرتا گیا۔ پھر آپ آ جاتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف آ جاتے ہیں، اور اس دوران جب یہ میں جو اس کی بات کر رہا ہوں تاریخی پس منظر کی، جب تاتارز اور مختلف ادوار میں، تو اس دوران رشین لوگوں کا وہاں پر کافی مائیگریشنز ہوتی رہی، وہ اس میں مرچنٹس بھی گئے، ان میں سائنسدان بھی گئے، پڑھے لکھے لوگ بھی گئے، بینکرز بھی گئے، اور آہستہ آہستہ خاص کر ان کی جو اربن سینٹرز ہیں وہاں پر اور ایسٹرن یوکرین میں رشین اوریجن کی آبادی کافی تعداد بھی ہو گئی، اور بعض شہروں میں تو ان کی اکثریت بھی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں 1900 جو فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اس میں جب رشیا، سوویت یونین، یو کے اور امریکہ، 3 بگس اس وقت کے چرچل، اسٹالن، روزویلٹ، اور یہ بیٹھے تو انہوں نے پھر ایک سفیر آف انفلوئنس وہاں پر تقسیم کیا، جس میں خاص کر ایسٹرن یورپ وہ روس کے حصے میں، سوویت یونین کے حصے میں آیا، اور اسی دوران پھر جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی آپس پہ انہوں نے تقسیم کی ساری، تو پھر ایک کولڈ وار شروع ہوا، اور پھر انہوں نے وہاں پر نیٹو کی داغ ویل ڈالی، اور اس کا بنیادی مقصد سوویت یونین کے آگے بڑھاؤ کو روکنا تھا، ان کی ایڈوانسمنٹس کو روکنا تھا، اور اس کے جواب میں بعد میں سوویت یونین نے وارسا پیکٹ بنایا اور ایسٹرن یورپ کے تمام ممالک ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کولڈ وار میں،
اور ایک آپ کو یاد ہوگا کہ پھر کیوبن کرائسس ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ مونرو ڈاکٹرائن کیا تھا. سو وہاں پر یو ایس نے اس مونرو ڈاکٹرائن کے نیچے کہ امریکہ کے علاقے میں کسی دوسری طاقت کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور کوئی آئے گا تو پھر وہ ایک وار تصور ہوگی. اور ہم نے اس کا ایک بظر کیوبن کرائسس میں دیکھا. دونوں سپر پاورز ایک بالکل برک آف وار پہ تھے، نیوکلیئر وار کا خطرہ تھا. تو بنیادی طور پہ پھر آپ دیکھیں پھر بعد میں گلاسناٹ کا زمانہ آیا تو گورباچوف نے وڈرالز کی، ایسٹرن یورپ ختم ہوا اور وارسا پیکٹ بھی اس کے ساتھ دم توڑ گیا. تو ایک معاہدہ کوئی تحریری لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سامنے لائے، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ چونکہ سوویت یونین ختم ہو گیا، وارسا پیکٹ انہوں نے ختم کر دیا، تو اسی طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس بھی نیٹو وغیرہ کو ختم کر دیں گے، لیکن اس طرح سے ہوا نہیں. تو جو موجودہ کرائسس ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یوکرین نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے، جبکہ رشیا اس قسم کے اقدامات کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف سمجھتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ اس میں بڑی تیزی آئی اور تلخیاں پیدا ہوئی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر اب تو مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے ان کے درمیان میں، ترکی نے بھی ایک کردار ادا کرنا شروع کر دیا شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے ایک برجنگ کا، لیکن اب ایک تو یہ کہ آئیڈیالزم کی بات ہے، لیکن دوسری طرف انٹرنیشنل ریلیشنز میں ریئلزم کا بھی ہے. تو اگر ریئلسٹکلی پوچھے اور ریئل پالیٹک کی طرف جائیں تو اس وقت یوکرین ایک چھوٹا ملک ہے، اس کو اپنے قد کاٹ کو سمجھتے ہوئے ایک نیوٹرل پوسچر اختیار کرنا چاہیے، اور وہ سپر پاور کی جو رائیولریز ہے اس کو اپنے آپ کو سے دور رکھے، کوئی نیٹو میں شامل ہونے کی خواہش نہ کرے. تو شاید یہ آج جو وہاں پر ایشو بنا ہوا ہے، جو ایک ڈسپیوٹ ہے، کنفلکٹ ہے، اس کی کوئی ریزولوشن ہو جائے، کوئی راستہ نکل آئے. اور یہ راستہ تبھی نکل سکتا ہے کہ جو روس کے مفادات ہیں، نیشنل انٹرسٹ ہیں، اور جو ان کی جس طرح کے امریکہ اپنے مفادات کے تحت افغانستان بھی چلا جاتا ہے، عراق بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ وہاں ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو خطرہ ہوتا ہے، جنگ کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. تو اسی طرح سوویت یونین اور ابھی رشیا ہے، اسی کی طرح اس کے بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، جب اس کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے کہ دونوں طاقتیں، اور اسی وجہ سے یورپین یونین نے صرف ڈپلومیٹک یا مورل سپورٹ تو دی ہے، لیکن فزیکلی ایک بھی درمیان میں نہیں آیا، کیونکہ یہاں پر ایک عالمی جنگ کا خطرہ ہو سکتا تھا، ایک نیوکلیئر جنگ کا خطرہ ہو سکتا تھا. تو یہی میری تو یہ اس پہ انٹیک یہ ہے. جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حیدر شاہ، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا جو تاریخی پس منظر تھا وہ بیان کیا، اور میرے خیال میں وہ سارے چونکہ تاریخ کا حصہ ہیں تو اس سے ہم میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. میں جب تھوڑا یورپ کی تاریخ پہ نظر ڈالتا ہوں تو ذرا زیادہ پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ واقعی جو آج کے واقعات ہیں ہمیشہ اس کے پیچھے کوئی سائیکی ہوتی ہے جو بہت لمبے عرصے سے پک رہی ہوتی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یورپ میں جو ان ممالک کے آپس میں جھگڑے رہے ہیں، اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، اور اس کو بعض مبصر ٹورنامنٹ ماڈل کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یورپ کیوں باقی ایشیائی ممالک کے مقابلے میں آگے چلا گیا، کہ ان کے ہمیشہ آپس میں ملٹری جھگڑے لگے رہتے تھے. تو اگر آپ دیکھیں 16ویں صدی تو یعنی 71% ٹائم وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے سارے. لیکن آپ دیکھیں ہر صدی آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا گیا، اور اگر آپ ذرا زیادہ ماڈرن ایج کی طرف آ جائیں تقریباً 20ویں صدی کی طرف، تو یہ کافی حد تک کم ہو گیا میجر پاورز کے بیچ میں جھگڑے. لیکن ابھی تک وہ جھگڑا چل رہا تھا، جو کچھ میجر پاورز کم ہو گئے لیکن ابھی تک
پھر آپ نے دیکھا کہ 20ویں صدی میں فرسٹ ورلڈ وار جب ہوئی وہ بھی اسی طرح ایک فلیش پوائنٹ ہوا، اور اس کی وجہ سے جو اتحاد اس وقت بنے ہوئے تھے وہ آپس میں لڑ پڑے، اور اس کی وجہ سے فرسٹ ٹائم ایک ورلڈ وار دیکھنے کو ملا۔ جب بعد میں اچانک ہٹلر کی صورت میں ایک بہت ہی اسٹرانگ نیشنلسٹ لیڈر جرمنی میں آیا، تو ان کی وہ فرسٹ وار والی میموری ابھی زندہ تھی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ سے ایک ورلڈ وار شروع ہو جائے۔ تو اپیزمنٹ پوری کوشش کی کہ اس کو کسی طرح خوش کر لیا جائے، اور وہ اپیزمنٹ پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں وہ آگے چلتا گیا اور ایک سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ تو یورپ نے پچھلے اس میں دیکھا ہے کہ 2 ورلڈ وارز بہت خطرناک قسم کی ہوئی۔ تو اس کے بعد ان کے اندر ایک خواہش ہے کہ اب ہم نارمل ممالک بن جائیں، اور یہ جو ہر وقت ہم آپس میں گریٹنس کا، امپائر بلڈنگ کا جو ایک ہمارا ماضی کا خواہش رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے یورپین یونین کی بنیاد ڈالی۔ ایسے ممالک جو کہ پہلے جرمنی جیسے وہ اس کا حصہ بن گئے، اور اس کے بعد سے یورپ میں پیس رہا ہے، جو اسپیشلی جو میجر پاورز ہیں ان کے بیچ میں بڑے امن کے تعلقات رہے ہیں، اور اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ معاشی ترقی پہ توجہ دو بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں۔ اب اس میں شروع میں تو جو پرانے میجر پاورز تھے وہ اس میں شامل ہوئے، پھر بعد میں فردر ایکسپینشن ہوئی، اور جس کو ہم سوویت یونین کہتے ہیں اس کے اندر جو رہنے والے ممالک تھے، اور میں یہاں پہ تھوڑا سا بڑے ادب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کرتے ہوئے کہ انہوں نے کوئی اپنی مرضی سے خیر سگالی کے طور پہ سوویت یونین کو ختم نہیں کیا یا وارسا پیکٹ کو، بلکہ وہاں پہ آزادی کی تحریکیں اٹھی تھیں، ان کے اوپر جو زبردستی قبضہ کیا ہوا تھا سوویت یونین نے یا رشیا نے، وہ آہستہ آہستہ اس کے چنگل سے نکلنے شروع ہو گئے۔ دیوار برلن اگر گری تو وہ ایسٹ جرمنی کے لوگوں کی شدید خواہش کی وجہ سے، تو وہ جب ختم ہو گئے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھی اس معاشی ترقی کا حصہ دار بننا چاہتے ہیں، تو وہ بھی یورپین یونین میں شامل ہو گئے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اگر آپ ایک دفعہ پھر میرے پاس وہ شماریات ہیں، وہ شماریات آپ دیکھیں تو اگر جتنے ممالک یورپین یونین میں شامل ہوئے سوویت یونین سے آزاد ہو کے، تو انہوں نے اس 20 سال میں کسی نے 200% ترقی کی ہے ان کی جی ڈی پی گروتھ، کسی نے 150 کی ہے، کسی نے 400 تک بھی کی۔ تو یہ وہ ممالک ہیں جو کہ کل تک جھگڑوں کا حصہ تھے، اور اب وہ آزاد ہو کے ایک پرامن ماحول میں رہ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں۔ تو اب اس کا اثر ہر ملک پہ ہو رہا ہے یورپ میں، کہ میں بھی ان کی طرح جو ہے یورپین یونین کا حصہ بن کے ترقی کروں، اور یہ ایک نیچرل انسان کی خواہش ہے، چاہے وہ آپ کی ذاتی لیول پہ ہو کہ اگر آپ کا پڑوسی ترقی کر رہا ہے تو آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ آپ بھی ترقی کریں، اور نیشنل لیول پہ بھی یہ خواہش ابھرتی ہے قوموں میں کہ اگر ساتھ والی کنٹری ترقی کر رہا ہے تو میں بھی کروں۔ تو یہی یوکرین میں بھی اسی قسم کی ایک لہر ہے جو شروع سے رہی ہے۔ ایک طرف رشیا چونکہ وہ اس کا پڑوسی ہے، تو رشیا جب بھی کسی پہ قبضہ کرتا تھا تو اس کی ڈومیننس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس کو رشیفائی کر دیتا تھا، وہ اپنے رشینز کو وہاں پہ بھیج دیتا تھا، رشین لینگویج کو ان پہ امپوز کر دیتا تھا، اور یوں وہ ایتھنیکلی آہستہ آہستہ ان کو رشینز بنا دیتا تھا، تو وہ اس کا حصہ بن جاتا تھا۔ وہ اس طرح کوئی انڈیپینڈنٹ یہ نہیں کہ ترقی کی وجہ سے کوئی چاہے کہ میں اس کا حصہ رہوں۔ تو ایک حصہ جو ایسٹ کی طرف ہے وہ تھوڑا رشینیفائی زیادہ ہوا، ویسٹ والا حصہ جو ہے وہ بدستور ویسٹ کی طرف راغب رہا، اور وہ چپکلش ہمیں اب بھی دکھائی دیتی ہے یوکرین کے سلسلے میں۔ تو یوکرین میں ایک قسم کی ایک اندرونی ایک ٹرمائل ہے، ایک خواہش ہے، جیسے پاکستان میں تھی ایک زمانے میں کہ ایک طرف بنگال والے تھے، پھر قومیتیں وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی قومیتوں کا جو کانشسنس ہے وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے۔ تو یوکرین میں اس وقت بڑا اسٹرانگ اینٹی رشین سینٹیمنٹ موجود تھا، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی یورپین یونین کا حصہ بنے، جیسے کہ ان کا پڑوسی ملک پولینڈ ہے وہ بنا، اور اس نے بے تحاشا ترقی کی اس دوران میں۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈر تھا کہ کیوں یوکرین چاہتا ہے کہ وہ یورپین یونین کا حصہ بنے، لیکن یہ اس کی خواہش ہے۔ ابھی بھی ایون ان حالات میں بھی
اس نے جب اپنی اپلیکیشن ڈالی ہے تو جو آفیشیل رسپانس آیا ہے یورپین یونین کا کہ نہیں ہمارے بڑے سیٹ کرائٹیریا ہیں، جو ملک ان کرائٹیریا کو پہلے پورا کرے گا تب اس کی ممبرشپ ہو سکتی ہے، اس طرح جلدی کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ تو یورپین یونین اس لیے ایک ترقی کا ایک کلب ہے جس میں ہر کوئی ممبرشپ چاہ رہا ہے، اور اسی حساب سے یوکرین کی بھی یہ خواہش ہے۔ اس پہ یقیناً رشیا جو ہے اس کا خیال ہے کہ اس کے پڑوس میں سارے ممالک اس سے چلے گئے ہیں، ایک بیلاروس رہ گیا ہے اور ایک یوکرین رہ گیا تھا۔ تو بیلاروس میں تو چونکہ جو صدر صاحب ہیں وہ پوٹن کی طرح پچھلے 25 سال سے قابض ہیں، وہ تو چلیں، اور وہاں رہتے بھی رشین لینگویج کا کافی اثر ہے، تو وہ تو اس کا حصہ بن گیا۔ لیکن یوکرین میں چونکہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے تو ان کی خواہش تھی کہ وہ اس طرف چلے جائیں۔ تو اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا ہم جمہوریت پسند ہیں کہ نہیں، ہم نے کسی ایشو کو ڈیموکریسی کے اینگل سے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا۔ اگر میں ڈیموکریٹ ہوں تو ہر ملک، چاہے وہ پاکستان ہو، پاکستان میں اگر کوئی زبردستی کہے کہ نہیں تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو میں اس کے خلاف ہوں۔ عوام کا حق ہے کہ وہ جو چاہیں، جس کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہیں وہ اپنا رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میں یوکرین کے لوگوں کی سپورٹ کروں گا۔ اگر وہ کسی الیکشن میں یہ کہہ دیں کہ نہیں ویسٹ کے ساتھ ہم نے نہیں رہنا، ہم نے رشیا کا پارٹنر بننا ہے، اکنامک اور بڑا کلوز پارٹنر بننا ہے، تو اچھی بات ہے۔ جیسے کہ تائیوان میں ہوتا رہتا ہے کہ وہاں الیکشن ہوتے ہیں، کبھی جو ہے پرو جاپان گورنمنٹ آ جاتی ہے، کبھی پرو چائنا گورنمنٹ آ جاتی ہے، تو سارے ممالک کوشش تو کرتے ہیں کسی دوسرے ملک کو مینیج کرنے کی، لیکن وہ تھرو الیکشن ہو بجائے اس کے کہ وہ آپ آرمی بھیج کے زبردستی کرنے کی کوشش کریں۔ جی بہت شکریہ۔ آپ دونوں نے ایک ہسٹری بیسڈ آرگومنٹس جو ہے وہ لایا ہے، تو میں ڈاکٹر اختر شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ڈاکٹر حیدر شاہ صاحب کے کامنٹ کے حوالے سے اس کو ہم بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں دو پارٹس میں۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ آپ نے فرمایا کہ رشیا جو ہے نہیں چاہتا کہ نیٹو کی ایکسپینشن ہو، اور جو یوکرین ہے وہ ایک چھوٹا سا کنٹری ہے، تو یہ نوبت اس حد تک پہنچ چکی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر جو نیٹو میں کرنٹلی شامل ہونے والے جو کنٹریز ہیں ان میں جس طرح اسٹونیا، لیٹویا، لیتھوینیا وغیرہ ہو گئے، تو وہ تو اس سے بھی چھوٹے کنٹریز ہیں، ان کی دفعہ رشیا نے کوئی اعتراض کیوں نہیں کیا؟ یوکرین تو ان کے مقابلے میں کافی ایک بڑا ملک ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ آرگومنٹ ہے کہ چونکہ یوکرین ایک انتہائی ریسورسفل کنٹری ہے، اس کی اکانومی بہت اچھی ہے، اس کا جی ڈی پی بہت اچھا ہے، اس کا ایریا بہت زیادہ وہ ہے، تو جس طرح سے حیدر شاہ صاحب نے کہا کہ انٹرنل مائگریشن بھی وہاں پر سپورٹڈ، رشیا سپورٹڈ مائگریشن، نہ صرف جس طرح آپ نے کہا کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ڈیورنگ دا کولڈ وار، یہ آرگومنٹ بھی موجود ہے کہ رشیا نے وہاں پہ اپنے لوگوں کو سیٹل کیا۔ تو اگر وہ چھوٹے ممالک کے اوپر ان کو اعتراض نہیں تھا تو یوکرین کے اوپر ان کو اس طرح سے کیوں اعتراض ہوا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جنگ کی صورتحال بن گئی؟ میں اس کی طرف آتا ہوں۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو آپ ہسٹوریکلی دیکھیں، جو پولینڈ ہے یہ کاریڈار ہے، جو جرمن جب بھی انویژنز ہوئی رشیا کی تو پولینڈ اور پھر یوکرین، تو یہ جو باقی کنٹریز کا آپ نے کہا تو یوکرین تک جب بات پہنچی تو اٹ واز اے لاسٹ اسٹرا آن دا کیملز بیک۔ اور یوکرین کی جو کمپوزیشن ہے پاپولیشن کی، تو جو ایسٹرن یوکرین ہے تو اس میں میجورٹی وہ رشینز ہیں، اور پھر یوکرین کے جتنے بھی اربن سینٹرز ہیں اس میں میجورٹی کہیں پر 65% ہے، کہیں 50% ہے، کہیں 45% جو کہ رشین اوریجن کے ہیں۔ اور یہ سلسلہ صرف سیکنڈ ورلڈ وار کا نہیں ہے، یہ تو 13ویں صدی سے شروع ہوا ہے۔ اور اس میں دو چیزیں، ایک تو یورپین یونین کا حصہ بننا اور ایک نیٹو کا حصہ بننا۔ تو بنیادی طور پہ یہ نیٹو کا خاص کر جو حصہ بننا ہے، یہ تو ایک جنگی اس میں آپ جا رہے ہو، تو وہ صورتحال، اور پھر خود یوکرین کے اندر یا یوکرین کی حکومت نے خود جو رشین اوریجن کے لوگ ہیں اور ان کی موومنٹس ہیں، ان کی ہیومن رائٹس کو وائلیٹ نہیں کیا۔ وہ خود بھی تو کوئی ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک تو آئیڈیلسٹک پوزیشنز ہوتی ہیں۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، ان کی فارن پالیسی میں ڈیموکریسی اور
कौन कौन सी बातें नहीं है, लेकिन जब हकीकत उस पे आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म की तरफ जब ये आते हैं तो फिर वो चीजें हमें नहीं मिलती। तो इसी तरह से यूक्रेन की मसले भी, एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी और इस किस्म की बात वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर अब यूरोपियन यूनियन में नेशन स्टेट्स का जो तस्वर आया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो थी वो तमाम इस पे वो थी कि बैलेंस ऑफ पावर जो इक्विलिब्रियम था यूरोपियन यूनियन का, वो उससे उसको मुहैया किया। लेकिन जब आप ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो फिर लामहला जंगी सूरत हाल पैदा होती है। तो इसलिए जितने भी बड़े हैं उन्हें ये मिल बैठ कर सोचना चाहिए कि उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब न किया जाए। जी, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि एक वैलिड कंसर्न है कि यूक्रेन में रशियन पॉपुलेशन के ऊपर कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं, जेनोसाइड्स तक उनको कहा जाता है। इसके अलावा राइट विंग सपोर्ट है, एक बहुत ज़्यादा वाइट नेशनलिज्म है, नाजीज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है यूक्रेन के अंदर। और इवन आप देखें अभी कुछ दिनों पहले जब ये वार स्टार्ट हुई तो जर्मन एक MP थी जो कि रेसिज्म की एक प्रचारक हैं, वो उन्होंने यूक्रेन की सपोर्ट में रशियन पार्लियामेंट से खिताब किया। आप देखेंगे एक आर्गूमेंट देता है जिस तरह अमेरिका है कि सीरिया में हम लोगों को लिबरेट करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर बॉम्बिंग्स कर रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो वाई ओनली US हैज़ दिस राइट टू लिबरेट कंट्रीज। अगर रशिया एक रशियन एथनिसिटी की तनाजर में कोई इस तरह से वो करता है तो उसको एक हम विलन का वो दर्जा दे देते हैं और US को हम एक हीरोइक तनाजर में देखते हैं। अब जिस तरह से उस दिन हमारी एक ऑनलाइन डिस्कशन भी हो रही थी, मैं अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करूंगा कि अफगानिस्तान में भी इसी तरह का कुछ सिनारियो हुआ था जब रशिया ने वहाँ पर शुरू में जब वो गया था। तो आप किस तरह से देखते हैं कि US लिबरेट करता है लोगों को डेमोक्रेसी के नाम पे, और अगर रशिया आकर जो है एक रशियन पॉपुलेशन को एक जेनोसाइड से बचाता है, एक नाजीज्म, वाइट नेशनलिज्म और इस तरह की जो एंटी डेमोक्रेटिक आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की बात होनी चाहिए, तो ये एक ना सिर्फ एंटी डेमोक्रेटिक हैं बल्कि ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्न्स हैं। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप कि ये दोनों कैसे कंपेरेबल हैं चीज़ें? ठीक है, एक तो इशू यूक्रेन काफी अरसे तक इस सोवियत यूनियन बल्कि रशियन एम्पायर का हिस्सा रहा है, तो बहुत सी चीजें हैं जो कि वो शेयर करता है इन टर्म्स ऑफ ये जो आप कहें रेसिस्ट एटीट्यूड्स। ये आप तो यूक्रेन के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन रशिया, आपको पता है कि पुतिन का जो आइडियोलॉग है वो एक वाइट रेसिस्ट फिलोसफर था जो कि उस जमाने में फिर उसने असाइलम ले ली थी दूसरे यूरोपियन ममालिक में, लेकिन वो अपने फिलॉसफी में जैसे नीट्शे बना था आइडियोलॉग हिटलर का, तो एग्जैक्टली वो एज ए वाइट रेसिज्म आइडियोलॉग है पुतिन का। और पुतिन ने बाद में फिर उसकी जो रिमेन्स थी, ह्यूमन रिमेन्स स्पेशली, वापस मंगवाई रशिया में और उसको एज ए नेशनल फर्दर प्रमोट किया उसकी फिलॉसफी को। तो वो वहाँ पे जो एक वाइट रेसिज्म है वो उनका एक नेशनल साइकी का हिस्सा है, और वही चीज शायद यूक्रेन में भी मौजूद है क्योंकि ये एक लिहाज से एक पॉलिटी थी एक जमाने में। अब जब आप एक बिगर फोर्स जब कहीं और जगह पहुंचती है तो अपने साथ कुछ वैल्यूज लेके जाती है। मुझे देखना ये होता है कि जो नई फोर्स छोटी जगह पे आई है वो क्या वैल्यूज अपने साथ लेके आ रही है, उसके अपने मुल्क में कौन सी वैल्यूज हैं, क्या मैं उन वैल्यूज को वेलकम करूंगा कि नहीं करूंगा। अगर अमेरिका कहीं पे जाता है या अगर यूरोपियन यूनियन की फोर्सेस कहीं पे जाती है, मुझे एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन जरूर है कि उनके अपने ममालिक में डेमोक्रेसी है, नॉर्म्स हैं, रूल ऑफ लॉ है। तो अगर वो किसी और मुल्क में जाएंगे तो एक्सपेक्टेशन, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि ये वो नॉर्म्स, वो इंस्टीट्यूशंस, वो सिस्टम्स वहाँ लेके जा रहे हैं। और हमने देखा है कि चाहे वो इराक गए हैं या वो लीबिया गए हैं या अफगानिस्तान गए हैं, उन्होंने कोशिश जरूर की है कि उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। कहाँ तक वो कामयाब रहे, नाकाम रहे, वो एक अलहदा बहस है, उस पर एक अलहदा नशिस्त जरूर होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि उनके पीछे कोई वो खुद कोई एम्पायर बिल्डर हो और वो चाह रहे हो कि वहां पे जाके उन ममालिक से जबरदस्ती टैक्स दिए जाएं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाए।
وہ اس ٹائپ کے امپائر بلڈر اب یہ نہیں ہے. رشیا کو میں گھبراہٹ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ سوویت یونین تھا تو اس زمانے میں تو چلے ایک فلسفی تھی, ایک آئیڈیالوجی تھی کہ ہم کیپٹلزم کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے ہم ساری دنیا میں پھیل رہے ہیں. تو ایک اس آئیڈیالوجی کے ہوتے ہوئے ایک جواز بنتا تھا کہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ اس کے ارد گرد ممالک اس کی طرح ہوں, اس کے خلاف نہ ہوں. اب ہے نارمل کنٹری ہونے کا زمانہ ہے. آپ اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, آپ اکنامکلی پروگریس کرتے ہیں. دیکھیں نا, جاپان بھی تو ایک زمانے میں اسی طرح امپائر بلڈر تھا, لیکن وہ اب بڑے عرصے سے جو ہے ایک نارمل کنٹری کی طرح رہ رہا ہے. جرمنی ایک زمانے میں ایمبیشنز تھی, آسٹریا, ہیزبرگ پورا بڑا امپائر تھا. وہ ساری کنٹریز اب انسان کے بچے بن گئے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, اور باقی دنیا میں بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہی نارمز کو پھیلائیں. تو یہ رشیا کا مسئلہ کیا ہے, یہ کیوں ایک نارمل کنٹری نہیں بن سکتا؟ اگر یہ کوئی جاپان سے یا جرمنی سے کوئی زیادہ طاقتور ملک تو نہیں ہے, نہ اس کے پاس ابھی بھی اس کی جی ڈی پی جو ہے ٹاپ 10 میں نہیں ہے, 11ویں نمبر پہ ہے. تو یہ کس بات سوائے اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, اس کے علاوہ تو اور کوئی ایسی اس کے بعد کمال نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس وجہ سے اس کا حق بنتا ہے. اس سے زیادہ طاقتور ممالک موجود ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آرام سے رہ رہے ہیں. اب اگر میں صرف اسی کی بات کر رہا ہوں, جرمنی کسی زمانے میں فرانس پہ قبضہ کیا تھا, فرانس نے جرمنی پہ قبضہ کیا تھا, انگلینڈ اور فرانس کی 100 ایئر وار رہی ہے, لیکن آج یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے پڑوسیوں کی طرح رہ رہے ہیں, ٹریڈ کر رہے ہیں. تو رشیا کا کیا مسئلہ ہے, یہ بھی باقی یورپ کے ساتھ یورپین یونین کا حصہ بن جائے, اپلیکیشن ڈال دے اور ٹریڈ کرے ڈھنگ کے ساتھ. وہ جھگڑوں کے زمانے بس اب پیچھے چلے گئے, اور کوئی ڈسکریج نہیں کرے گا اگر یہ ایک نارمل کنٹری بن جائے جیسے باقی یورپین یونین کی کنٹریز بن چکے ہوئے ہیں, تو اس پورے خطے میں پھر امن ہوگا. لیکن اگر وہ ابھی تک اس کے ذہن میں وہ پرانا صدیوں والا زار کا زمانہ محفوظ ہے, تو وہ پھر یہ اسی طرح جھگڑے یہاں جاری رہیں. اور جہاں تک بات ہے امریکہ کی, تو دیکھیں میں کسی کا ایڈوکیٹ تو نہیں بن رہا. عراق وار پہ یہاں پہ 1 ملین لوگ جو ہیں لندن میں مارچ کیا تھا انہوں نے. سارا میڈیا جو ہے وہ بہت سخت اینٹی وار تھا, لیکن اس ملک میں کسی نے کسی صحافی کو جیل میں نہیں ڈالا کہ وہ کیوں مخالفت کر رہے ہیں, یا ان جنہوں نے مارچ نکالا ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. رشیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو صحافی یہ بات کرتا ہے اس کو 15 سال کے لیے جیل ڈال سکتے ہیں. اب اگر میں پاکستان میں فوج پہ تنقید کرنے پہ جو قانون بن رہا ہے 5 سال سزا ہے, اس کی مخالفت کرتا ہوں یا گھبراتا ہوں, تو میں رشیا سے کیوں نہ گھبراؤں کہ اگر وہاں بھی اسی طرح کے قوانین موجود. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ رشیا میں رول آف لا ہو, پراپر ڈیموکریسی ہو, انسٹیٹیوشنز ہوں, اور پھر اس کے بعد وہ کہے کہ میں بہت زبردست ملک ہوں تو میں اس کی قدر کروں گا. ان ممالک کی میں اس لیے قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اندر ایٹ لیسٹ ان انسٹیٹیوشنز کی بنا ڈالی ہے اور اس کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں. چلیں ہم لوگ یہاں پہ ڈیموکریٹس ہی بیٹھے ہیں, پرو ڈیموکریسی لوگ بیٹھے ہیں. ڈیموکریسی کی بھی بہت ساری لیمیٹیشنز ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم جو یو ایس کا ایک امپیریلسٹ ایجنڈا ہے اور جس طرح سے وارز دنیا کے اوپر مسلط کرتا ہے, اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ڈاکٹر اختر شاہ صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انویڈر کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ جسٹیفائی کرتی ہے کسی انویژن کو, فرسٹ آف آل, اور سیکنڈلی بالکل اپوزٹ ایک اس سے کوسچن ہے میرا آپ کا پوائنٹ آف ویو سے, کہ ایک سوورن کنٹری ہے, کیا اس کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بلاک کو جوائن کرنا چاہے وہ یورپین یونین ہے یا نیٹو ہے؟ آپ نے کہا کہ چلیں یورپین یونین کو جوائن کرتا ہے, اٹس اوکے, اٹس جسٹیفائڈ, لیکن نیٹو جو ہے وہ ایک وار کولیشن ہے اور اس کے کیس میں وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا, رشیا کو ایک تھریٹ فیل ہوتا ہے. لیکن پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہ باقی سارے ممالک بھی جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں نیٹو میں, اور اس وقت رشیا کو اتنا زیادہ ایشو نہیں تھا, صرف یوکرین کا ہی کی دفعہ ہی اس طرح سے یہ میپ کا حوالہ دے دیں عاقب صاحب. یہ دیکھیں نا, پولینڈ ہے, اوپر پولینڈ ہے, لیتھوینیا ہے, لیٹویا, یہ سارے یہ اس وقت نیٹو کے ممبرز ہیں, اور سوائے یوکرین کے یہ پورا ایریا جو ہے وہ شامل ہے. اور پیوٹن کی ایک اسپیچ میں دیکھ رہا تھا, اس میں وہ کہتا ہے کہ اف یو آر کمنگ ان مائی, آپ میرے پورچ میں آتے ہیں اور قبضہ کرتے ہیں تو مجھے بھی رائٹ ہونا چاہیے. تو وہ ایک لٹرلی ہی از کالنگ یوکرین کہ وہ میرا کوئی برآمدہ ہے,
گھر کا, یعنی he is not considering Ukraine an independent sovereign country. تو ڈونٹ یو سی دس ایز اے پرابلم. اس کے علاوہ ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ پوٹن کی آئیڈیالوجی ہے کہ ہی از اینگری آن دی ڈیزولوشن آف USSR, اور وہ دوبارہ سے ایک بگ ڈریم دیکھ رہا ہے دوبارہ سے USSR ٹائپ کی ایک بلاک بنانے کی. تو اس بارے میں پہلے تو وہ ایک انویڈرز آئیڈیالوجی والی بات, اور سیکنڈلی اس کے بارے میں آپ کی ویوز جاننا چاہوں گا. میں یہ بات کروں گا کہ آپ نے یہ میپ جو یہاں فلیش کیا ہوا ہے, اس پہ آپ دیکھیے جرمنی ہے, پھر آگے پولینڈ ہے, اور اس کے بعد یہ بیلاروس اور یوکرین آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب تاریخی لحاظ سے ہمیشہ دیکھیں تو فرانس ہمیشہ جرمنی سے ڈرتا رہا, کیونکہ جرمنی نے فرانس کو ہمیشہ زیر دست کرنے کی کوشش کی. اور اسی طرح سے رشیا اور بعد میں سوویت یونین, وہاں بھی جرمنی نے پولینڈ کا وہ کیا, یلغار کیا, اور پھر اس کے بعد سیدھا رشیا میں گھسا. تو وہ جہاں تک رشیا ان کے اپنے مفادات ہیں وہ نہیں, وہ ایک بفر چاہتا ہے کہ ان کی سرحدوں, اور جرمنی یہ جو بڑے ممالک ہیں نیٹو خاص کر جو کہ ہیڈ کوارٹرز ہیں, تو وہ ان ممالک اور ان کے درمیان ایک بفر ہو. تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ رائٹ اب یوکرین بھی نیٹو کا حصہ بن جائے اور ڈائریکٹ اس کی سرحدوں کو کوئی تھریٹ ہو. یہ اسی طرح سے ہے. میں آپ آئیڈیالزم والی باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں ان کی رائے کے احترام کرتا ہوں ڈاکٹر حیدر. جہاں تک ڈیموکریٹک ویلیوز ہے اور یورپ کے اندر ہے چاہے امریکہ میں ہے, میں اس کی قدردان ہوں. میں کہتا ہوں ہمارے ملک میں بھی ہو, باقی دنیا میں بھی ہو, ڈیموکریٹک ویلیوز ہوں. لیکن جہاں تک خصوصاً پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جہاں ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ آ جاتے ہیں, جہاں ان کے اپنے اسٹریٹجک مفادات آ جاتے ہیں, تو پھر وہاں پر وہ ہیومن رائٹس کو بھی بھول جاتے ہیں. اب آپ مڈل ایسٹ کو دیکھیں, یمن میں جو ہو رہا ہے, یہ اب حوثی جو ٹرائبز ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سعودی عرب میں کون سی ہیومن رائٹس ہیں, اس کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور یہ آپ نے جو کہا کہ عراق میں یہ مصنوعی جمہوریت ہے, یہ کوئی وہاں کے ریئل نمائندے تو نہیں ہے. وہاں پر ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے صدام سے, یا لیبیا میں قذافی تھے, یا سیریا میں حافظ الاسد اور ابھی ان کا بیٹا ہے, یہ وہاں پر باس پارٹی تھی, یہاں پر قذافی. انہوں نے کم از کم یہ کر دیا تھا کہ جو وہاں کا جو قبائلی طرز معاشرت ہے, قبیلوں میں وہ بٹے ہوئے تھے, ان کو ایک قوم میں انہوں نے پرویا. اور عراق باس پارٹی کی وجہ سے اس جو قبائلی عصبیتیں تھی جس میں وہ تقسیم تھے, یا سیکٹیرینزم میں جس طرح سے وہ تقسیم تھے, اس باس پارٹی نے ان کو ایک عراقی قوم میں سمویا. اور اسی طرح سیریا میں امریکہ یہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کے پیٹ میں یہ درد تھا کہ وہاں جمہوریت نہیں. وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ عراق عرب ورلڈ میں یا اس ورلڈ میں اگر کوئی لارجسٹ آرمی ہے, کوئی آرگنائز قوت ہے, تو وہ لیبیا ہے, سیریا ہے. اور جو کہ وہاں پر جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے, اگر اس کو جن ممالک سے خطرہ ہے تو یہ 3 ممالک ہیں. تو انہوں نے اس اسٹرکچر کو تہس نہس کیا اور ان کو دوبارہ قبائلی اس میں تقسیم کر دیا. وہاں پر اب لیبیا میں یہ کون سی وہ تھی کہ وہاں پر لشکروں کو اور ان بنیادوں پہ قبائلی جدوں کو آرگنائز کیا, ان کو ویپنز دیے, اور جو وہاں کی سٹنگ حکومت تھی اس کو گرایا انہوں نے. آج لیبیا کا کیا حال ہے, اس کے وسائل کو کون کنٹرول کر رہا ہے, عراق میں ابھی کیا ہو رہا ہے. تو یہ اگر امریکہ وہاں پر اپنے مفادات کے لیے اس طرح سے کر رہا ہے, پھر ابھی آتے ہیں جو انہوں نے اسٹریٹجک الائنس کیا, جاپان ہے جس میں امریکہ ہے, جس میں آسٹریلیا ہے, جس میں انڈیا ہے. وہ اسٹریٹجک الائنس کیا ہے, جنگی الائنس ہے بنیادی طور پہ, چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے کیا گیا ہے. تو یہاں پر ان کے مفادات ہیں, تو وہ انہوں نے یہ جلدی معاہدے کیوں کیے ہیں, پھر وہاں پر یہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں. اب ایک چائنا ساورن کنٹری ہے, اس کے ساتھ باقی ممالک اگر یہ 1 روڈ 1 بیلٹ
ون روڈ جو انیشیٹو لیا گیا یہاں پر, اس کو کیوں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیوں کنیکٹیویٹی کو نہیں کرنے دیا جا رہا. اگر یہاں پر چھوٹے ممالک ہیں وہ وہاں پر تیل تک رسائی کے لیے کوئی معاہدے کرتے ہیں, امریکہ اس کی کیوں مخالفت کرتا ہے؟ تو یہ وہی چیزیں ہیں جہاں امریکہ کے مفادات ہوتے ہیں تو وہ مخالفت کرتا ہے, جہاں پر اب روس کے مفادات آ جاتے ہیں تو اسی طرز پہ روس بھی کر رہا ہے. تو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی حقیقتیں ہیں جس کو ہمیں سامنا کرنا پڑا. یہاں میں تھوڑا سا یہ ایڈ, اور میں اگین ایک ریئلسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا, بار بار ذکر تو آئیڈیالزم, لیکن وہ خود آئیڈیالزم کا شکار ہیں کہ امریکہ یا کوئی بھی ملک ایسا زبردست ملک ہو کہ وہ ہر جگہ اخلاقیات کا درس دے رہا ہو, یہ دے رہا ہو. واقعی انٹرنیشنل ریلیشنز میں اخلاقیات نہیں ہوتی, انٹرسٹ ہوتے ہیں. میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ کس کے انٹرسٹ ہیں جو کہ میرے انٹرسٹ کے ساتھ کلیئرلی اوور لیپ ہو رہے ہیں. اور مجھے وہ کنٹریز جو کہ ڈیموکریٹک ہیں, جو کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جہاں پہ موجود ہیں, ان کے انٹرسٹ میرے انٹرسٹ سے زیادہ اوور لیپ ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے میرے یورپ میں امن ہے, سکون ہے, ترقی ہے. اور میں امریکہ کو تو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے پالیسی شروع میں فرسٹ ورلڈ وار اور ایون سیکنڈ ورلڈ وار میں آئسولیشن کی تھی کہ مجھے یورپ کے جھگڑوں سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ تو پھر مجبوراً اس میں ان کو کودنا پڑا. تو وہ اچھا ہے کہ اب وہ ایک رول اس میں پلے کر رہا ہے. پہلے تو اس کا رول تھا کہ لڑتے, ان کو آپس میں لڑنے دو. اب اگر یورپ میں ایک لمبے عرصے سے پیس ہے تو اس وجہ سے ہے کہ جن وجوہات کی وجہ سے پہلے یہ لڑتے تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں. دیکھیں نا, ورڈ بالکنائزیشن انگریزی میں ایسا ورڈ بن گیا جس کا مطلب ہے کہ آپس میں ہر وقت لڑتے رہنا چھوٹے چھوٹے ملکوں کا. یہ اب یورپین یونین کے جب سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم حصہ بن جائیں, وہاں پہ نسبتاً امن ہے. یہ یورپین یونین کا کمال ہے کہ سارے یورپ میں آہستہ آہستہ امن پختہ ہوتا جا رہا ہے. اور ایسے میں اب صرف ایک کھلاڑی رہ گیا ہے, رشیا کی, جس کی وجہ سے اب بھی یورپ میں نقص امن کا اندیشہ ہے. اس کو نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے. ایک دن جب وہ بھی جرمنی کی طرح نیوٹرلائز ہو جائے گا تو یہاں خود جنگوں کا جو اندیشہ ہے, پرسپشن ہے, وہ کم ہو جائے گا. اب بارڈرز کی بات کی تو جرمنی کے بارڈر پہ اس وقت 2 نیٹو ممالک ہیں, 2 ایٹمی طاقتیں ہیں, فرانس ہے اور یونائٹڈ کنگڈم ہے. لیکن اس کے باوجود وہ سیکیور ہے. وہ کیوں خود کو سیکیور فیل کرتا ہے؟ اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو رشیا بھی اگر ان کی طرح انسان کا بچہ ملک بن جائے اور یہ جو اپنے ایمبیشنز ہیں اس کو ذرا کم کر لیں تو اس کے بارڈر پہ چاہے 10 نیٹو کے ممالک ہوں وہ سیکیور ہوگا. لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ پرانا زاریت کا جو عنصر ہے وہ موجود ہے, اور اگر پوٹن سمجھتا ہے کہ میں پھر سے دوبارہ جو ہے وہ اس دور کی طرف واپس جاتا ہوں اور سب کو لے کے جاؤں گا, تو اس کی وجہ سے ایک تھرڈ پرسپشن ہے, اور تھرڈ پرسپشن کو نیوٹرلائز کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اسی لیے اگر یہ اس کے ارد گرد دائرہ تنگ کر رہے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ بھی ان کا حصہ بن جائے, وہ بھی یورپین یونین کو ڈال دے اپلیکیشن. اور جس طرح باقی سارے یہ بڑے ممالک اب پیس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ بھی پیس کے ساتھ رہ سکتا ہے. اور جہاں تک یو ایس کی مختلف علاقوں میں سعودی عرب میں ہے, یقیناً آئل میں انٹرسٹ ہے اس کا, کیونکہ اس کی اکانومی آئل پہ چلتی ہے. میرے ملک کی اکانومی بھی آئل پہ چلتی ہے. بہتر یہ ہے کہ یہ ممالک اس آئل کو کنٹرول کریں بجائے اس کے کہ وہ جو عرب کے شہزادے ہیں اور بادشاہ ہیں وہ کس پہ استعمال کریں گے؟ وہ اپنے محلوں پہ استعمال کریں گے. یہ ایٹ لیسٹ یہاں سائنس پہ استعمال کرتے ہیں, باقی اپنے عوام کی زندگی بہتر کرنے. اور یہیں سے پھر آپ لوگوں کو بھی یہ سارا علم پہنچتا ہے کہ اگر یہ کچھ ترقی کرتے ہیں, کچھ انویسٹ کرتے ہیں. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو وہاں اربوں سے ملے گی سائنس کی ترقی اور یہ ساری انویسٹمنٹس؟ تو ایک لحاظ سے ایز اے پیور ریئلسٹ اور ریشنلسٹ تو میرے خیال میں اگر یہ وہاں آئل کو بھی مینج کرتے ہیں تو بڑا اچھا کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ یو کے میں کئی لاکھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا جب عراق وار ہوئی تھی یا جب افغان وار ہوئی تھی, اور جتنی بھی اینٹی وار موومنٹس ہیں وہ بالکل ہم جانتے ہیں. وہ تو یو ایس میں بھی دیکھیں نوم چامسکی وغیرہ ہو گئے, اقبال احمد جیسے اسکالرس تھے جو اینٹی وار جو موومنٹس تھی اس کو اسپیئر ہیڈ کرتے رہے ہیں. رشیا میں بھی لوگ باہر نکلے ہیں, رشیا میں بھی اینٹی وار جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے
ان لوگوں کو گرفتار کیا پروٹیسٹرز کو، اور سارا کچھ یہ ہر جگہ پہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے مطابق ہوتا ہے. جس طرح سے میڈیا جس طرح سے لا پاس اچھا ٹھیک ہے، لا آرڈر نہیں ہے، وہ ابھی لا پاس کیا نا 15 سال سزا کا، انہوں نے باقاعدہ لا پاس کیا کہ جو ملٹری کو کرٹیسائز کرے گا اس کو 15 سال سزا ملے گی. تو اگر اسٹیٹ ایک لا پاس کر دے تو دیٹ مینز دیٹ از اے کانشیس پالیسی. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ رشیا کو بھی اپنا موقف دنیا کے سامنے لانے کا حق ہے؟ جس طرح سے رشین میڈیا کو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھیں کہ آر ٹی وغیرہ اور جو اس کے علاوہ جو رشین چینلز ہیں، یوٹیوب اور ٹویٹر اکاؤنٹس اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جتنی ان کی اپیئرنس تھی، ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے، ان کے جو اسپوکس پرسنس تھے، ان ساروں کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے. وی پی اینس کے اوپر سے جو ہیں وہ ان کی ویب سائٹس غائب کر دی گئی ہیں. ٹھیک ہے رشین پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ مکس جو ہے مس انفارمیشن آ رہی ہے ویسٹ کی طرف سے بھی. تو وہ اس تناظر میں اس کو جو ہے ایک آئسولیٹ کر دیا گیا ہے رشیا کو، اور ایک جو الٹرنیٹ پوائنٹ آف ویو، کیونکہ بینگ ریشنلسٹ جس طرح سے آپ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دونوں سائڈس کا موقف پتہ ہونا چاہیے، تبھی ہم ایک بیسٹ سیناریو کو گیج کر سکتے ہیں، اس کو جج کر سکتے ہیں، اینالائز کر سکتے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ اٹ از دس از اسی کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھ کروں گا کہ یہ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یوکرین کے اندر اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس کیسے ہیں؟ یوکرین میں وہی مسئلہ ہے جو کہ پاکستان میں بلوچستان کے حوالے سے ہے، جو چائنا میں یوگرز کے حوالے سے ہے، جو کہ رشیا میں چچنیا کے حوالے سے ہے، جو کہ اسپین میں ان کا کیٹالونیا جو صوبہ ہے اس کے حوالے سے ہے. ہر اسٹیٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ بریک اوے جو علاقہ ہے اس کو روکے اور اس کو اپنا حصہ بنائے رکھے. اب اس پہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ اپروچز ہیں. میں جس کنٹری میں رہتا ہوں یونائٹڈ کنگڈم، تو ایک بڑے عرصے تک انہوں نے کوشش کی تھی آئرلینڈ میں کہ اس کو زبردستی اپنا حصہ بنائے رکھے، اور یہ ان کا ایک بڑا ڈارک سپاٹ رہا. لیکن آخر یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، تو آئرلینڈ کو علیحدہ ملک ہونے کا موقع دیا. یہاں تک کہ اسکاٹ لینڈ میں ایسی آواز ہوئی تو ان کو کہا ٹھیک ہے ریفرینڈم کرا لو، اور اگر الگ ہوتے ہو تو الگ ہو جاؤ، لیکن ریفرینڈم میں میجورٹی نے کہا کہ نہیں کرتے. ابھی پہلے ان کا خیال آیا کہ یورپین یونین کا ہم حصہ بنتے ہیں تو ریفرینڈم کر کے بن گئے. اب یہاں کیونکہ ان میں بھی تھوڑی تھوڑی وہ پرانی چودراہٹ، جس طرح وہاں زار والی چودراہٹ ان کے ذہن میں ان میں بھی ہے ہلکی ہلکی کہ ہم کسی زمانے میں تھوڑا سا انٹروین کرنا چاہوں گا. کیا یوکرین جو ایسٹرن یوکرین ہے یہ اجازت دے گا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہو جائے؟ میں آ رہا ہوں اس کا ایسا بن جائے. میں آ رہا ہوں اس طرف. تو یہاں پہ انہوں نے جب یہ علیحدہ ہو گئے یونائٹڈ کنگڈم بریگزٹ کے ذریعے، تو انہوں نے آئرلینڈ کو نہیں کہا کہ تم جو ہے نا تم بھی علیحدہ ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ہم رہتے ہیں، تو وہ ہو گئے. تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ بس ریسپیکٹ کرو. ایک ہے وہ اس علاقے کا طریقہ کار، جیسے رشیا میں چچنیا کے اوپر گئے، بمبار کر کے ان کو زبردستی جو ہے واپس اپنا حصہ بنایا. تو یوکرین کے جو یہ 2 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ رشین لوگ زیادہ رہتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے رشیا کے بارڈر پہ ہے، دیٹ از ویری نیچرل. یوکرین کی پوری کوشش رہی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ وہاں سے رشیا اپنا انفلٹریٹ کر کے ان کو زبردستی آزاد کر رہا ہے. میں ایز اے ڈیموکریٹک یس، میں میرے خیال میں جیسے کہ یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ہر کنٹری کو ملنا چاہیے اپنی رائے کی آزادی، کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں مل جائیں. تو میرے خیال میں اگر وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو میں اس کو پرسنلی سپورٹ کروں گا. اب یہ چونکہ یوکرین کے لوگوں کا تعلق ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا وہ ان کو آزادی دینا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں. وہ ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس پہ اختلاف رائے ہے اور اس کا ہسٹورک ہے. تو میڈیا کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو میڈیا کی ہپوکریسی ہے اور انہوں نے کیوں بند کر دیا ہے. تو ان این آئیڈیل ورلڈ جیسے کہ نا ریشنلسٹ کے ہونا چاہیے، دونوں کا نقطہ نظر جاننا چاہیے. لیکن میں اس کو کہتا ہوں وار آف ایناکوڈاز. جیسے رشیا نے تو ملٹری یہ ڈاکٹرن اپلائی کیا ہوا ہے کہ سب شہروں کو آپ اژدھے کی طرح گھیر لو اور ان کو اتنا ترساؤ کہ آخر میں وہ مجبور ہو کے
ہار مان لیں. جیسے پرانے زمانوں میں آرمی یہی کرتی تھی کہ سیج کرتی تھی شہر کا اور ان کا پانی وانی سب بند کر کے کہ وہ آخر میں ہتھیار ڈال دیتے تھے. تو وہ اس وقت اس کی یہ پالیسی ہے. یورپین یونین کی پرابلم یہ ہے کہ ملٹری سولوشن وہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کی طرح ایک تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے. اور وہ کانشیسلی یہ نہیں کہ وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے وہ چھوڑ دیا. بعض ہمارے یہ کہتے ہیں وہ کانشیس مجبوری ہے ان کی کہ اگر انہوں نے کر دیا تو یہ ٹھیک ٹھاک ایک نیوکلیئر وار شروع ہو جائے گی. تو اس کے لیے وہ بھی ایک وار آف اناکوڈا کر رہے ہیں اور وہ گھیراؤ کر رہے ہیں رشیا کا تھرو اکنامک مینس کہ رشیا کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ اس کو پین لگے, ہرٹ فیل ہو, اور اس کی وجہ سے شاید وہ اپنے سینسس میں آ جائے. اب کہاں تک ان کی یہ حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے نہیں ہے یہ ایک الگ ایک ڈیبیٹ ہے, لیکن فی الحال وہ کوشش کر رہے ہیں کہ رشیا کو اتنا علیحدہ کر دیا جائے بائی نان ملٹری مینز جو اس کو اویلیبل ہے. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے, جتنی بھی کمپنیز ہیں ان سب کو کہا گیا ہے, اب ایون میکڈونلڈ تک کو, کہ وہاں سے آپ نکل جائیں. تو وہ ایک قسم کی رشیا کو علیحدہ کرنے کی, آئسولیٹ کرنے کی پالیسی ہے. تو اس میں چونکہ وارفیئر ہے اور وارفیئر میں ہمیشہ پروپیگنڈا از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف وارفیئر. تو اور رشیا میں ہے بھی اسٹیٹ کنٹرول میڈیا ہے تو نیچرلی وہ اس کو فل پروپیگنڈا کے لیے یوز کر رہا ہے. تو ان کے خیال میں ابھی یہ ٹائم نہیں ہے کہ اس پروپیگنڈا کو الاؤ کیا جائے, تو اس لیے انہوں نے اس کو یہاں سے بین کر دیا ان کے آر ٹی اسٹیشن کو, یا وہ جو ان کے خیال میں جو وار پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور یہ مجھے اس میں پرابلم نہیں ہے, رشیا بھی بی بی سی کو بند کر دے یا جو اس کے خیال میں اس کے حساب سے کہ یہ دیٹس اے ویری نارم. جہاں بھی دو کنٹریز کا وار ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے جو فری چینلز ہیں ان کو بند کریں کیونکہ وہ اس کو تھریٹ پرسپشن فیل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا اس طرف آتے جو آج میں نے پازیٹیو سائڈ جو دیکھی, ایک تو بڑا وار ہسٹیریا بن گیا تھا, لیکن آج اور کل جو خبریں آئی ہیں اس میں ٹرکی نے کوئی پہل کی ہے اور ان کے درمیان بریجنگ کی ہوئی ہے, کوئی ڈپلومیٹک چینلز کھل گئے ہیں. نہیں وہ تو پیچھے ڈاکٹر صاحب اس پہ کوئی کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں وہ تو صرف ٹرکی ہی نہیں بلکہ میرے خیال میں اس سے پہلے جو اسرائیل ہے اس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور وہ بھی اس میں خاموشی کے ساتھ اپنا رول پلے کر رہا ہے کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ دے ہولڈ اسرائیل ان گڈ اسٹیم. کیونکہ ایک تو دونوں ممالک میں جوز کی ایک کافی سگنیفیکنٹ پاپولیشن رہتی ہے, رشیا میں بھی اور یوکرین میں بھی, تو اس حوالے سے اس کی ایک امپورٹنس ہے. پھر اسرائیل جو ہے ایک طرف یو ایس کے قریب ہے اور رشیا کے بھی قریب ہے, تو اس لیے اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. پھر ٹرکی نیچرلی نیٹو کا بھی ممبر ہے اور ادھر ریلیشن شپ رشیا کے ساتھ بھی بری نہیں ہے. تو اس حوالے سے یس, یہ تو ساری سائیڈ میں ہمیشہ ہر وار کے دوران سائیڈ میں تھرو بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہوتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی اس پہ پہنچ جائیں تصویر پہ, اور اگر یہ بھی کسی اچھے تصویر پہ پہنچ جاتے ہیں تو مجھے یقیناً ایز اے پیسیفسٹ خوشی ہوگی. کہ آپ کے خیال میں کیا تصویر ہو سکتا ہے یہ جو ڈپلومیٹک چینلز چل رہے ہیں جو مجھے پریکٹیکلی دونوں کو وہ قبول ہو؟ نہیں دیکھیں نا, ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اب دیکھیں یوکرین ای یو کا ممبر, تو یہ تو صرف یہ نہیں ہے نا کہ وہ یوکرین کی خواہش پہ, ای یو خود کیا چاہتی ہے. فی الحال تو ای یو نے کہا ہے کہ ابھی یہ پاسبل نہیں ہے, اس کے لیے اس کو لانگ ایک کیو میں لگنا ہوگا. جہاں تک نیٹو کی بات ہے تو میرے خیال میں ابھی تو ایون نیٹو کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہم اس کو اپنا ممبر بنانا چاہتے ہیں. یہ تو رشیا کا ایک اپنا تھریٹ پرسپشن ہے کہ یہ بن جائے گا یا بن سکتا ہے, تو اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا حصہ ہی بنا رہے تاکہ یہ خطرہ نہ ہو. لیکن میرے خیال میں ابھی نہ نیٹو کی یہ کوئی خواہش تھی اور نہ ای یو کی کہ یہ فوری ممبر بنے. لیکن میں یاد دلاؤں کہ 1994 میں جب یوکرین کے پاس اس وقت یورپ میں سب سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز تھے اور باقی سب ممالک کو یہی تشویش تھی کہ اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے, تو جو معاہدہ ہوا تھا یوکرین کا اس کے سگنیٹریز رشیا, یونائٹڈ کنگڈم اور امریکہ, یہ 3 تھے, اور انہوں نے ضمانت دی تھی اس کی سیکیورٹی کی کہ تم اپنے نیوکلیئر ویپنز جو ہے گیو اپ کر لو, این پی ٹی کی ممبرشپ لے لو اور ہم ضمانت دیتے ہیں تمہاری سیکیورٹی کی. تو وہ اس نے
اس ضمانت پہ کہ مجھے EU کی ممبرشپ دی جائے گی، اس امید پہ اس نے یہ اپنے نیوکلیئر ویپنز کا جو درجہ تھا وہ ختم کیا. اور یہی ایک ان کے اندر ایک گریونس ہے کہ میں نے تو اپنے نیوکلیئر پروگرام ختم کر دیا، ویپنز گیو اپ کر لیے، اور آگے سے جو ہے مجھے یورپ کا ممبر بھی بننے نہیں دیا جا رہا. تو میرے خیال میں اگر وہ ممبر بنتا ہے تو دیٹ از اوکے. ہاں اگر رشیا کو فیل ہوتا ہے کہ وہ نیٹو کا ممبر نہ بنے تو میرے خیال میں اس کو نہیں بننا چاہیے. اچھا چلیں اسی آرگومنٹ کے حوالے سے ڈاکٹر اختر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایک تو یہ 1994 والا جو معاہدہ تھا اس کے حوالے سے آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ ہم اس کو مختصر کر کے فرسٹ ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور سیکنڈلی آپ سے میں نے پہلے بھی یہ بات پوچھی تھی ایک دفعہ، پھر شاید وہ مس ہو گئی ہے، کہ پیوٹن کے جو ایکسپینشنسٹ ایڈونچرز ہیں یا ایجنڈا ہے جو کہ ایک پاس گلوری والا، اس کے بارے میں آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ دو باتیں. میرا تو اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ جس طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنے سفیر آف انفلوئنس چاہتا ہے دنیا میں، تو اسی طرح سے رشیا بھی ایک سپر پاور ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ری ایسرٹ کر رہا ہے. اس کے بھی اسی طرح سے مفادات، اس کے بھی اپنے مفادات مڈل ایسٹ میں بھی ہے، اس کے بھی مفادات کیسپین میں بھی ہیں اور یورپ میں بھی ہے. اور بلکہ رشیا بھی خود کو یورپ کا حصہ سمجھتا ہے، لیکن ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ یورپ والے اور امریکہ والے اس کو یہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ یورپ کا حصہ بنے. ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے. اب جو وہ ایک کانسیپٹ بن گیا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر اور صرف یونیپولر جس میں کہ صرف امریکہ کی، وہ اب اس طرح سے یہ شاید نہیں رہا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی چائنا اور رشیا کی ایک کنورجنس ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کہ وہاں پر امریکہ نے چائنا کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی. تو یہ ابھی ایک ری ڈیفائن ہو رہا ہے جو ورلڈ آرڈر ہے اور سفیر انفلوئنس ہے. تو اس میں یہ ایک دوسرے کو کوئی الاؤنس دیں گے تو پھر اس دنیا میں کوئی امن کے امکانات پیدا ہوں گے اور ہم کسی بڑے تصادم سے بچ سکیں گے. لیکن اگر ایک دوسرے کو الائنس نہیں دیں گے تو پھر مڈل ایسٹ بھی ایک تھیٹر رہے گا وار کا، اور ایشیا کے دوسرے علاقے بھی اسی طرح سے رہے. میری تو یہ انٹیک. اور اس کو ذرا ایگزیجریٹ کیا گیا ہے جہاں تک کہ پیوٹن کی جو ایکسپیشلسٹ ڈیزائنز ہیں کہ وہ پرانے زار روس کی طرح آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کو ذرا زیادہ ایگزیجریٹ کیا گیا ہے. امریکہ بھی اسی طرح سے، روس بھی اسی طرح سے اس کی تھاٹ پروسیس ہے جس طرح کہ امریکہ کی ہے، جو اپنے سفیر آف انفلوئنس کو وہ زیادہ کرنا چاہتا ہے. اور جہاں اس کے نیشنل انٹرسٹ کو، اسٹریٹجک انٹرسٹ کو، اکنامک انٹرسٹ کو کہیں سی پہ خطرہ محسوس ہوتا ہے، وہ پھر جنگ کے لیے تیار رہتا ہے. اچھا آپ نے چائنا کی بات کی تو ایک انٹرسٹنگ یہاں پہ انپٹ دینا چاہوں گا. چائنا میں نے اپنے کچھ دوستوں وغیرہ سے ڈسکس کیا نیوز چینلز کو فالو کرتے ہوئے اور باقی سارا کچھ. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ری ڈیفائن ہو رہا ہے ایک ورلڈ آرڈر یا ایک پاور بیلنس دنیا کے اندر. تو آئی تھنک یہ ایک پیوٹن کے لیے یا رشیا کے لیے بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی کہ جس طرح سے شاید وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ چائنا یا انڈیا یا ایک ایسٹرن بلاک جو اس کو ایک سپورٹ دے گا، ایک ایٹ لیسٹ ایک مورل سپورٹ دے گا، وہ اس طرح سے اس کو نہیں ملا. ایون چائنا کے اندر جو ہے ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین پایا جاتا ہے ود ان گورنمنٹ، ود ان میڈیا، ود ان پاپولیشن. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وار کو انجسٹ کہہ رہے ہیں اور اس کو انویژن کہہ رہے ہیں، یوکرین کی سپورٹ کر رہے ہیں. کچھ ایک اوور آل میڈیا رشیا کی سپورٹ تو کر رہا ہے لیکن ناٹ دیٹ مچ پیشنیٹ اور انتھوزیاسٹک اباؤٹ اٹ جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے ایز این ایلائی. جس طرح آپ دیکھیں پورے کا پورا جو یورپ ہے وہ کس طرح سے امریکن اور اس کے یوکرین کے نیریٹو کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ بین کر ایون رشین ووڈکاز اٹھا کے پھینک رہے ہیں سپر مارٹ سے. یو کی ناٹ سی اینی تھنگ آف سچ کائنڈ ہیئر ان چائنا. میک ڈونلڈس بھی کھلے ہیں، اسٹار بکس بھی کھلے ہیں، سب کچھ جو ہے نارمل چل رہا ہے. انڈیا جو ہے ایک کنسیڈر کیا جا رہا تھا، وہ ایلائی کنسیڈر کیا جاتا تھا رشیا کا. کمپلیٹ سائلنس ہے وہاں پہ. اور باقی جو کنٹریز ہیں آپ کا مڈل ایسٹ جو ہے وہ نیوٹرل بیٹھا ہوا ہے. تو دس مسٹ بی اے بگ شاک فار پیوٹن آئی تھنک. اگر اس بارے میں کوئی کمنٹ کرنا چاہتا ہو آپ میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک اب چائنا کی بات ہے تو چائنا ایک حد تک جائے گا
وہ اپنی اکانومی پہ وہ فوکس کر رہے ہیں اس وقت, اس کے اپنے مسائل بھی ہیں, تو وہ بھی کنفلکٹ کو اس حد تک نہیں لے جائے گا کہ کوئی اسے بڑی جنگ چھڑ جائے. ابھی آپ نے جیسے اس کی بات کی, وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں, جاپان اور چائنا کو لیں, جزیروں پہ ایک دوسرے کے کلیمز ہیں ان کے. جاپان نے جنگ میں بہت سے جزیرے, بہت سے علاقے, کوریا ہو گیا, دوسرے ہو گئے, یہ قبضہ بھی کیے تھے, لیکن اس کے باوجود پاکستان اور ہندوستان کی طرح وہ بھی نہیں ہے. وہ آپس میں ان کلیمز اپنی جگہ پہ ان کے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ, جیسے آپ نے کہا کہ سٹار بکس ہے, تو اسی طرح سے جاپان کہ وہاں پر ٹویوٹا بھی ہے, سعودی بھی, تو یہ احتیاطیں وہ برت رہے ہیں. لیکن جہاں تک آپ پیوٹن کو دیکھیں, اس کو جیسے ابھی سیریا میں تھا, سیریا میں پیوٹن نے, رشیا نے انٹروین کیا, تو ان کو ایک سائیکولوجیکل ایج وہاں پر رہا, اور آپ نے محسوس کیا کہ روس کا ایک رول پھر وہاں پر بنا. ایک زمانہ تھا وہ تو بالکل وڈرال اس کی ہو گئی تھی, لیکن اب اس طرح سے وہ صورتحال نہیں ہے جہاں تک رشیا ہے. جی, رشیا یوکرین کی بات تو ہوگی, تو ویورز اینڈ لسنرز ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. مختصراً بریفلی ہم انالائز کریں گے جو کرنٹ پولیٹیکل سینیریو ہے پاکستان کا, جو سچویشن ہے ریگارڈنگ جو نو کانفیڈنس ریزولوشن لائی جا رہی ہے عمران خان اور ان کی گورنمنٹ کے خلاف, فیڈرل کیبنٹ میں بھی اور پنجاب میں بھی میرے خیال سے لائی جا رہی ہے پروونشل اسمبلی میں. تو اس بارے میں ہم ایک بریف کامنٹس دونوں ہمارے ڈسٹنگوشڈ گیسٹس ہیں ان سے لیں گے, اور پھر اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کریں گے. تو پہلے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر اختر شاہ صاحب کی طرف. میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک پاکستان کا جو اس وقت سیاسی ماحول ہے, اس کا بھی ایک پس منظر ہے. عمران خان صاحب یہاں پر حکومت میں آئے, اس کی حکومت کیسے بنی, وہ اس وقت بھی پورے اس کی پارٹی کو کلیئر کٹ میجورٹی حاصل تھی, اور بہت سے ایسے لوگ ہو گئے, کیم ہو گیا بلوچستان میں, مختلف اس قسم کی جتنی بھی دھڑے تھے, اور یہ چودھری شجاعت وغیرہ, یہ ایک ملغوبہ بنایا گیا اور اس کو سپورٹ ملی اور اس نے حکومت بنا لی. پھر وہ پولرائزیشن آہستہ آہستہ بہت زیادہ ہو گئی, اور بنیادی جو نقطہ تھا, نواز شریف صاحب جب باہر گئے تو وہ ووٹ کو عزت دو والا مسئلہ تھا, یہ ایک سلوگن تھا. اور نواز شریف آل الانگ مسلم لیگ نون اور پھر ان کی دختر مریم نواز ایک حقیقی معنوں میں آئین کی حکمرانی کی باتیں کرتی رہی, اور اس سمت میں وہ جانا چاہتے تھے, اور اسی وجہ سے انہوں نے کسی ایسے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس قسم کی چیزوں کے ذریعے حکومت کو گرانے سے گریز کیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ اس قسم کی قوتیں واپس آ جائے جن کی وجہ سے پاکستان میں یہ سیاسی بحران ہے, اور جس کی وجہ سے سیاسی قوتوں کو قوت حاصل نہیں ہے. لیکن ابھی جو میں شروع سے اس بات کا حامی رہا کہ اگر پاکستان میں تبدیلی لانی ہے تو وہ ایک سیاسی تحریک کے ذریعے لائی جائے, وہ عوامی حمایت کے ذریعے لائی جائے, اور ایک واضح اس کا کوئی گول ہونا چاہیے, وہ آئین کی حکمرانی, اس میں پولیٹیکل جو ہم سول ایسیڈنسی کی بات کر رہے ہیں وہ ہونا چاہیے. لیکن اس وقت تو جو میں دیکھ رہا ہوں جو منظرنامہ بن رہا ہے, اس وقت بیلنس کن کے پاس چلا گیا. یہ تو مجھے وہی لوگ نظر آ رہے ہیں, رافتہ طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ جاگیردار طبقہ, وہ کرونی کیپیٹلزم جس نے ہمیشہ پاکستان کے لوگوں کا استحصال کیا ہے, اور جو ہمیشہ مطلق الان قوتوں کا حصہ رہا, وہ مافیاز, وہ لوگ جنہوں نے جمہوریت سے پہلو تہی کی, جو ہر آمر کے گود میں بیٹھے. اب جو توازن ہے, بیلنس آف پاور, وہ ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. تو اگر اس طریقے سے جو چینج آئے گا تو میرے خیال میں وہ کوئی زیادہ حوصلہ افزا میرے لیے نہیں. جی, وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. بلکہ آپ دیکھیں کہ جو یہ پیپلز پارٹی کا اپنا موقف تھا بالکل سٹارٹ میں کہ عمران خان کو اور ان کی جو حکومت ہے اس کو 5 سال پورا کرنے دے, اور اسی وجہ سے وہ پی ڈی ایم سے بھی الگ ہوئے تھے. تو یہ اچانک سے ایسی کیا چینج آئی؟ ڈاکٹر حیدر کی طرف چلتے ہیں.
کہ پی 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 نے اس اپنے ہی موقف سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور یہ عدم اعتماد کی تحریک اور یہ جلسے جلوس سارا کچھ شروع ہو گیا؟ جی عاقب صاحب، دیکھیں ہم تو زیادہ سے زیادہ جو تبصرہ کر سکتے ہیں وہ جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں انہی سے ڈاٹ ملا کے کچھ رائے قائم کر سکتے ہیں. باقی پس منظر میں خفیہ ملاقاتوں میں وہ کیا آپس میں ڈسکس کرتے رہے، کس کو کیا وعدے لیے گئے، ان تک تو ہماری رسائی ہے نہیں. تو اس لیے ایکچوئل پیچھے کیا کھچڑی پکتی رہی ہمیں پتہ نہیں. لیکن یہ خدشات جو کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے، میں بھی کافی حد تک ان سے متفق ہوں کہ ابھی اس کا مقصد کلیئر نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا، یہ کوئی عوامی انقلاب لانا چاہ رہے ہیں، یہ ساری پالیسی بدلیں گے. اور سب سے جو امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ ہے، میں اکثر ایک ورڈ یوز کرتا ہوں جو لیورز آف کنٹرول ہیں. دیکھیں نا آپ، یہاں پہ ISPR ہے، ایجنسیاں ہیں، باقی اور طریقے ہیں جن کے ذریعے سیاست کو مینیج اور کنٹرول کیا جاتا ہے. کیا کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کہ یہ ان کا کیا کریں گے آگے، کیسے ان لیورز کو اپنے کنٹرول میں لیں گے؟ تو جب تک اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی، کوئی کنسنسس نہیں ہوتا، تو خالی ایک چہرہ بدلنے سے وہ حالات نہیں بدلیں گے. اور میرے خیال میں تو یہ خود اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی جب ان کی حکومت آئے گی ان حالات میں، تو جو معاشی اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی، آپ کے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں، آپ بینکرپسی کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ اور ظاہر ہے یہ جو قیمتیں ہیں، یہ اس نے کوئی واپس تو جانا نہیں ہے. تو پھر ایک نیا نیریٹو شروع ہو جائے گا، اور وہ شروع ہوگا عمران خان کی طرف سے کہ دیکھو چور ڈاکو پھر واپس آ گئے ہیں، اور یہ قیمتیں جو ہیں ان کی وجہ سے پہلے بھی بڑھی تھی، اب مزید بڑھ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ آن دا ریسیونگ اینڈ ہو جائیں گے. تو اس لیے میں تو کچھ زیادہ خوشگوار قسم کا مستقبل نہیں دیکھ رہا ہوں. اگرچہ پھر کاؤنٹر ویو بھی ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ ہے، چونکہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی، تو اس میں نمبر گیم امپورٹنٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بات کی جاگیرداروں کی اور کرونی کیپٹلسٹوں کی، وہ آپ کو 172 176 جو سیٹیں چاہیے تبھی آپ حکومت بنا سکتے ہیں. اب وہ 176 180 بندے آپ جو ہیں ورکرز اور مزدوروں کے ذریعے کیسے پورے کریں گے؟ تو آپ کو مجبوراً پھر ان کے پاس جانا پڑتا ہے، انہی جاگیرداروں اور ان پہ، کیونکہ یہ ان کی سیٹیں ہیں اور انہی کی مدد سے آپ کے نمبر پورے ہوتے ہیں. تو شاید وہ ان کی مجبوریاں ہیں کہ ان کے خیال میں فی الحال نمبر اسی طرح پورا ہوگا. ہاں اگر یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے کہ ابھی فی الحال اس کو بدلیں، اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور نئے الیکشن کی طرف جائیں، اور اس میں پھر کوئی کلیئر کٹ پالیسی دیں کہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے، تو اس حد تک تو میں کہوں چلیں ایک اچھی بات ہے کہ ایک فلو جو کہ رکا ہوا تھا ماضی کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے، تو ان کو ایک نیا موقع ملا ہے کہ ایک اثر نو نئے سفر کا آغاز کریں. لیکن اگر انہوں نے صرف حکومت بدلنی ہے اور وہی پرانے انداز سے ہی چلانی ہے، تو پھر میرے خیال میں کوئی ایسی دیرپا تبدیلی میں تو نہیں دیکھ رہا. یہ بھی دیکھیں نا آپ کے ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے ہم یہ بات مان رہے ہیں، لیکن اگر عمران خان اور ان کی حکومت اپنے 5 سال پورے کر لیتے ہیں تو وہ سڈنلی ارریلیونٹ ہو جائیں گے. ان کا پاکستانی سیاسی جو منظرنامہ ہے اس سے وہ بالکل غائب ہو جائیں گے. تو ان کو اگر ریلیونٹ بنانے کے لیے ڈونٹ یو تھنک دس از دا بیسٹ اسٹریٹجی؟ یہ خدشہ ہے. اب وہی کہہ رہا ہوں کہ کیا مجبوری ہے، وہ بعض مبصر جو وہ کسی کی ایکسٹینشن سے اس کو جوڑ رہے ہیں، تو کچھ ڈاٹس ادھر بھی مل سکتے ہیں کہ واقعی یہی بات ہو کہ کسی کی فرمائش پہ، بعض غزلیں فرمائشی غزلیں ہوتی ہیں نا، تو یہ کوئی فرمائشی غزل ہیں جو یہ تحریر کر رہے ہیں. کیا ہے ابھی میرے پاس تو ایسی کوئی معلومات ہے نہیں کہ جن کی بنیاد پہ میں کوئی حتمی رائے دے سکوں، لیکن بظاہر یہ شغل لگا رہنا چاہیے نا، وہ چاہتے ہیں شغل لگا رہے. ہاں کچھ عوام کی خیر ہے، مہنگائی پہلے بھی ہوئی تھی، عوام جو ہے ریزیلینٹ ہے، وہ سروائیو کر جائے گی جیسے پہلے سروائیو کر گئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو 2008 میں جو سچویشن تھی مشرف کے جانے کے بعد، ایک دم سے جو قومی خزانے کی اور وہ بیگ بھر کے لوگ چلے گئے تھے، ساری نہ امپلائمنٹ تھی نہ کچھ، اور مہنگائی 2 سے 3 گنا ایک دم سے بڑھی تھی. تو اس بارے میں آپ کچھ اور ڈاکٹر صاحب کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے تاکہ ہم اس کو؟ میں یہ کہوں گا کہ شاید میرے ذہن میں بیان نواز شریف صاحب کو ابھی جو ان کی سوچ بنی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکٹیکلی اس وقت تو
उसको गिराने के लिए शामिल हो जाएं, लेकिन लॉन्ग रन में वो कभी नहीं चाहेंगे कि परवेज इलाही या इस किस्म के लोग वो ज्यादा देर तक हुकूमत में रहें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर ये लोग हुकूमत में रहें तो वो तो अगर उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है तो इट इज एट द कॉस्ट ऑफ मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होने के बाद हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून भी फिर जो नई हुकूमत बनी होगी, जिस तरह हिंदुस्तान में एक दफा हुआ, अगर आपको याद हो, मैं वो नाम भूल जाता हूँ, लेकिन कांग्रेस वगैरह ने एक जिसके पास कम सीटें थे उनको सपोर्ट दी, वो वजीर आजम हो गए। कुछ अर्से के लिए उनकी वजीर आजम भी चली और फिर कांग्रेस ने सपोर्ट को विड्रॉ कर दिया और उनकी हुकूमत धड़ाम से गिर गई और फिर नए इंतखाबात हुए। तो शायद मेरे ख्याल में अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है इमरान खान के अगेंस्ट, तो कुछ अर्से के लिए जो नई इनकी कोलिशंस वगैरह हैं वो बन जाएंगी, लेकिन ऐन मुमकिन है कि एक ऐसा वक्त आए कि वो मुस्लिम लीग नून वो सपोर्ट को विड्रॉ कर ले। जी बहुत शुक्रिया। और नए इलेक्शन की तरफ फिर वो एक फजा और रास्ता बन जाए वक्त से पहले, और इमरान खान जो है वो एक पॉलिटिकल मार्टर बन जाए, सियासी शहीद बन वो जाए। भी, लेकिन वो साथ साथ मुस्लिम लीग नून जो है वो तो अपनी जगह पे होंगे। वो जब धड़म से हुकूमत गिरेगी वो फिर मैदान में होंगे, और फिर बहुत से ऐसे लोग अगर जो ये न्यूट्रलिटी और वो वाली बातें हो रही हैं, तो फिर तो बहुत से ऐसे लोग जो कि साइड लाइन पे बैठे थे या दूसरी तरफ, वो फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ रजू करेंगे पंजाब। जी बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन का इख्तिताम करेंगे। आपके देखने का बहुत शुक्रिया, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी सामीन, अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारी ईमेल के ज़रिए, और बाकी हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, हैंडल्स हैं, उनके ज़रिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह जाते जाते ये कहना चाहेंगे कि सोचिए, क्योंकि सोचना जुर्म नहीं।